ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ ترک ہیرو ارطغرل غازی اور ٹیپو سلطان کی زندگیوں میں کیا کیا مماثلت پائی جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ کیا ٹیپو بھی ارطغرل کی طرح یا اس سے بھی بڑا ہیرو تھا۔ اگر آپ اس ویڈیو اور اس کا پہلا حصہ بھی مکمل دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے ٹیپو سلطان پر ایک مکمل کتاب پڑھ لی۔ میں نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ یہ ویڈیو دنیا کے اور بالخصوص بر صغیر کے ہر نوجوان کو ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ وہ اس سرزمین کے عظیم ہیرو کو جان لے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ ہماری تاریخ میں صرف ارطغرل ہی ایک ہیرو نہیں تھا بلکہ عظیم ہیروز کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ ارطغرل کی ساری دنیا میں دھوم ہے اس لیے کہ اس پر ایک شاندار ڈرامہ بن چکا ہے جو خاصا پاپولر ہے، لیکن اگر آپ اپنی سرزمین سے تعلق رکھنے والے اور ارطغرل جیسے عظیم اور بہادر سپوت ٹیپو سلطان سے آگاہ نہیں ہیں تو یہ ایک افسوس کی بات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل کے بارے میں تو تاریخ کی کتابوں میں کچھ زیادہ مواد بھی میسر نہیں، لیکن ٹیپو سلطان کی زندگی اور اس کی بہادری کے ایسے زبردست اور خیرہ کن واقعات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں کہ اگر اس کے اوپر ارطغرل جیسے معیار کا ڈرامہ بنایا جائے تو وہ بھی دنیا میں اپنی دھوم مچا دے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ٹیپو سلطان اور ارطغرل کی زندگی کے معاملات اور واقعات میں کئی حوالوں سے حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی۔ کچھ چیزوں کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دونوں کے باپ بہت بہادر اور عظیم جنگجو تھے۔ ارطغرل کا والد ایک قبیلے کائی کا سردار تھا، لیکن ٹیپو سلطان کا والد ایک سپاہی بھرتی ہوا اور ترقی کرتا سپہ سالار کے عہدے تک پہنچا، اور پھر اس نے اپنی ریاست بھی قائم کر لی تھی، جیسے ارطغرل کے بیٹے عثمان نے قائم کی تھی۔ ارطغرل اور ٹیپو دونوں کو بچپن ہی سے باقاعدہ طور پر شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور دینی تعلیمات کی تربیت دی گئی تھی۔ دونوں کے باپوں کی کمر پر سرطان جیسی کسی موذی بیماری کے باعث پھوڑے تھے جو انہیں موت کے منہ تک لے گئے۔ ارطغرل اور ٹیپو سلطان دونوں نے اپنی زندگی میں کئی قلعے فتح کیے۔ دونوں کو اپنے ہی صفوں میں غداروں کا سامنا رہا۔ دونوں کی دو شادیاں ہوئیں۔ اب آپ ٹیپو سلطان کی زندگی کے کچھ ششدر کر دینے والے مزید واقعات سنیں اور پھر خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا اگر ٹیپو سلطان پر بھی ارطغرل کی طرح یا ہالی ووڈ کے معیار کا ڈرامہ بنایا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اپنی دھوم نہ مچا دے۔ وہ ہیرو جس کی کہانی ارطغرل کی طرح فرضی واقعات پر نہیں بلکہ اس کی زندگی کے اصلی اور حقیقی واقعات پر مبنی ہوگی۔ جب ٹیپو سلطان کی عمر 7-8 برس تھی تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ وہ سرنگا پٹم کی گلیوں میں ایک کھلی جگہ پہ کھیل رہا تھا کہ وہاں سے ایک حق پرست فقیر کا گزر ہوا تو اس نے ٹیپو کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا ایک دن تو میسور کا بادشاہ بنے گا، اور حکمران بننے کی صورت میں کیا تم اس جگہ مسجد بناؤ گے جو تمہاری یاد دلاتی رہے۔ ٹیپو نے بزرگ کی بات کو غور سے سنا اور کہا کہ بابا جی آپ دعا فرما دیں کہ میں اس ریاست کا بادشاہ بن جاؤں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس جگہ شاندار مسجد تعمیر کروں گا۔ بزرگ سلطان ٹیپو کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور دعائیں دیتا چلا گیا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد جب ٹیپو سلطان تخت نشین ہوا تو اس نے حسب وعدہ اسی مقام پر مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا گیا۔ وہ خود بھی اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا اور اس مسجد میں پہلی امامت بھی ٹیپو نے ہی کرائی تھی۔ سلطان ٹیپو کی عمر 23 برس تھی تو اس کے والدین کو خواہش ہوئی کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اس کی والدہ اور والد دونوں نے اپنے اپنے طور پر اس کے لیے لڑکی پسند کر رکھی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹے نے والدہ اور والد دونوں کو خوش کر دیا۔ اس نے دونوں سے شادی کی اور دونوں سے نکاح بھی ایک ہی دن ہوا۔ ٹیپو کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ضروری ہوگا کہ تھوڑا سا اس کے والد حیدر علی کے بارے میں بھی جان لیا جائے۔ حیدر علی میسور کے راجہ دریاڑ کی فوج میں معمولی سپاہی بھرتی ہوا، لیکن انہوں نے جنگی فنون میں ایسا کمال حاصل کیا کہ راجہ ان کی صلاحیتوں کا مترف ہو گیا، اور بالآخر وہ سپاہی سے ترقی کرتے ہوئے ڈنڈیگل کے گورنر مقرر ہوئے۔ جب 1761 میں مرہٹوں نے میسور پر حملہ کیا تو راجہ نے حیدر علی کو فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حیدر علی نے مرہٹوں کی فوج کو مار بکایا، لیکن پھر مسلمان ہونے کی بنا پر ان کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہو گئیں، جس میں اہم کردار راجہ میسور کی ایک رانی اور ایک ہندو وزیر کھنڈے راؤ کا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے راجہ کو بھی قائل کر لیا اور ایک سازش تیار کی گئی کہ جب حیدر علی سرنگا پٹم آئے تو اس کی رہائش گاہ کو اچانک خاموشی سے آگ لگا دی جائے۔
حیدر علی کو اس سازش کا علم ہو گیا تو وہ اکیلا ہی سرنگا پٹم سے نکل کر بنگلور آ گیا۔ کھنڈے راؤ نے راجا کی اجازت سے فوج کو حیدر علی کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ حیدر علی نے اپنے جانثاروں کو اکٹھا کیا اور میسور کی فوج کے مقابلے میں نکل آیا۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا جس میں حیدر علی کو فتح نصیب ہوئی اور اس نے سرنگا پٹم پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح راجا میسور کی احسان فراموشی اور ناعاقبت اندیشی کے باعث قدرت نے مظلوم رعایا کی نگرانی کا کام حیدر علی کے سپرد کر دیا اور وہ ریاست میسور کا حکمران بن گیا۔ ٹیپو سلطان کی طرح اس کے والد حیدر بھی بے پناہ خوبیوں کے حامل تھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خوف نام کی کوئی چیز نہ ڈالی تھی۔ وہ بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑتے تھے اور ان کو فنون جنگ میں بھی خوب مہارت حاصل تھی۔ اسی بنا پر انگریزوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا، مگر حیدر علی ایسا بہادر تھا کہ انگریز اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود حیدر علی کو کسی بھی میدان میں شکست نہ دے سکے، بلکہ حیدر علی نے جنوبی ہند میں اپنی نئی ریاست کو خوب ترقی دی جس کا رقبہ 84,000 مربع میل تک پہنچ گیا تھا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد امور سلطنت کی ذمہ داری ٹیپو سلطان کے کندھوں پر آن پڑی اور اس نے ثابت کیا کہ وہ بلا کا ذہین، روادار اور رحم دل حکمران اور بہترین منتظم تھا۔ ٹیپو ویسے تو اپنے والد کی زندگی ہی میں اپنی بہادری، جمع مردی اور جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا تھا، لیکن بطور حکمران تو اس کی بہادری اور جنگی چالوں نے دشمن کے اعصاب پر اس کی ایسی دھاک بٹھا دی تھی کہ اس کا نام سن کر دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ مائیں اس کا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کے کارناموں پر بات کی تھی۔ ایک دو اہم باتیں جو رہ گئی تھیں ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ ٹیپو نے اپنی ریاست میں ریشم کی پیداوار کے لیے باقاعدہ انڈسٹری لگائی اور پھر اس کی دنیا بھر میں ایکسپورٹ کا بندوبست کیا۔ وہ بر صغیر میں راکٹ میزائل کا بانی بھی تھا۔ اسی کے بنائے گئے راکٹ کو 1801 میں مزید تحقیق کے لیے انگلستان بھیجا گیا۔ میسور کی پہلی لڑائی میں جب سلطان ٹیپو مدراس پر حملہ آور ہوا تو اس کی فوج کا ایک گولہ مدراس کے قلعے کے اندر آ کر گرا، جس کی وجہ سے مدراس کا انگریز گورنر بوچر ایسا بوکھلایا کہ مدراس سے ساحل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی ٹوپی اور تلوار بھی گھبراہٹ میں بھول گیا۔ سلطان ٹیپو نے میسور کی دوسری جنگ میں انگریز کے خلاف افغانستان کے والی شاہ زمان سے مدد طلب کی تو انگریز کو جب اس امر کا علم ہوا تو اس نے افغانستان میں بغاوت اور شاہ ایران کو قائل کر کے اس کی طرف سے بھی افغانستان میں مداخلت کا خطرہ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے شاہ زمان سلطان ٹیپو کی امداد نہ کر سکا۔ پھر بھی ٹیپو سلطان نے آرنیکا قلعہ فتح کر کے کرنل ولیم بیلی اور ڈیوڈ ہیرٹ کو 250 سپاہیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا، پھر پولی پور کو فتح کیا۔ ان حالات کا انگریزوں پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ سلطان ٹیپو کے نام سے لرزنے لگے۔ اس نے کرناٹک کے قلعے بھی فتح کیے، پھر اس نے ترچناپلی اور تنجاور کے قلعے بھی فتح کیے۔ ترچناپلی کا کمانڈر جنرل میڈوز گرفتار ہوا اور انگریز کمانڈر ہیمرسٹن کو پالا گھاٹ کے محاذ سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے علاوہ سلطان نے ونڈی ورش کے میدان میں انگریزی فوج کے جنرل سٹیورٹ اور جنرل بسک کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بدنور کے مقام پر جنرل میتھوس کو شکست فاش دی اور اسے قلعے میں محصور کر دیا، اور منگلور کے محاصرے کے بعد کرنل کیمبل نے ہتھیار ڈال دیے اور گرفتار ہوا۔ میسور کی پہلی اور دوسری لڑائی دونوں کے بعد انگریزوں کے ساتھ صلح کے معاہدے ہوئے، لیکن انہوں نے ان کی پاسداری نہ کی۔ وہ ہندوستان میں محض تجارت کی غرض سے آئے تھے، مگر مغلیہ دور میں ان کو بنگال میں تجارتی کوٹھیاں بنانے کی اجازت مل گئی، جس کا نام انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا۔ آخری مغل سلطنت کی کمزوری کی وجہ سے انگریزوں نے ہندوستان کے کافی حصہ پر قبضہ کر لیا، لیکن وہ پورے ہندوستان پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ریاست میسور اور دیگر کئی ریاستیں اس قدر دولت مند تھیں کہ ہندوستان انگریزوں کے لیے سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن ان کے راستے کی سب سے آخری اور محفوظ دیوار سلطان ٹیپو کی ہمت و بہادری تھی۔ چنانچہ میسور کی تیسری جنگ میں انگریزوں نے سلطان ٹیپو کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف ہو کر نظام دکن اور مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ سلطان کی طاقت کا خاتمہ کر سکے۔ اس جنگ میں کئی محاذوں پر سلطان کو فتح ہوئی، لیکن بالآخر اسے انگریزی فوج اور اس کی اتحادی فوجوں کے ساتھ کڑی شرائط پر صلح کرنی پڑی۔ ان شرائط کے مطابق سلطان کو 3 کروڑ 30 لاکھ کا تاوان ان اتحادیوں کو 1 سال کے اندر ادا کرنا تھا، ملک کا ایک حصہ بھی اتحادیوں کے لیے خالی کرنا تھا،
اور ان شرائط کے پورا ہونے تک سلطان کے 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تقریباً 3 سال بعد تاوان کی ادائیگی پر دونوں شہزادوں کو فرنگی فوج نے واپس کیا جو ان کے پاس یرغمال تھے۔ اگرچہ سلطان ٹیپو ریاست کو محفوظ رکھنے اور اگلی جنگ کی صورت میں انگریزوں سے بدلہ لینے کی تیاری کرتا رہا، لیکن ایک تو اسے اپنے حلیف ملکوں افغانستان اور فرانس سے مدد نہ مل سکی، اس کی صفوں میں ارطغرل ڈرامے کے کردوگلو اور امیر سعادتین کوپک جیسے اتنے غدار پیدا کر دیے کہ جنہوں نے دشمنوں کی فتح کا راستہ آسان کر دیا۔ ان بڑے غداروں میں سلطان کا چیف سیکرٹری میر صادق، وزیر اعظم کرشن راؤ، قلعے کا افسر اعلیٰ میر قاسم علی، وزیر خزانہ پورنیا اور اس کے کچھ عزیز بھی شامل تھے۔ میسور کی تیسری لڑائی کے بعد سلطان نے پلنگ پر سونا چھوڑ دیا تھا اور وہ چٹائی پر سوتا تھا، کیونکہ وہ پچھلی صلح کی شرائط کو اپنی شان کے خلاف قرار دیتا تھا اور انگریزوں سے ہر صورت بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میسور کی چوتھی اور آخری جنگ کے وقت ہندوستان کا گورنر جنرل لارڈ ویلنگٹن تھا، جسے ویلسلی بھی کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں اتحادی افواج بھی انگریزوں کے شانہ بشانہ تھی۔ حیدرآبادی فوج کا سپہ سالار میر عالم تھا، بمبئی کی فوج کا سپہ سالار جنرل سٹیورٹ تھا اور ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ جنرل ہیرس تھا۔ سلطان ٹیپو نے انگریز سے صلح کی کوشش بھی کی، لیکن ان کی ذلت آمیز شرائط دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سپاہی کی طرح لڑتا ہوا میدان جنگ میں جان دے دے گا، چہ جائے کہ اپنے آپ کو ان کافروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے اور کمزور وظیفہ خوار راجوں اور نوابوں کی طرح زندگی گزارے۔ سلطان ٹیپو اپنے غدار ساتھیوں کی وجہ سے انگریزوں کے نرغے میں پھنس چکا تھا۔ غدار بدرالزمان نے جب مشورہ دیا کہ قلعے سے باہر تشریف لے جانا سود مند نہ ہوگا، کیونکہ آپ کی عدم موجودگی میں تمام سپاہی راہ فرار اختیار کریں گے، تو سلطان ٹیپو نے حیرت سے بدرالزمان کی طرف دیکھا اور کہا، رضائے مولا برہمہ اولا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی سب سے افضل ہے۔ سلطان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے غدار ساتھی درپردہ انگریزوں سے ملے ہوئے، مگر وہ موقع کی نزاکت کی وجہ سے خاموش رہا۔ سلطان نے حرم سرا کے گرد ایک خندق کھدوا دی اور اس کے اندر بارود بھروا دیا تاکہ دشمن اگر اندر آ جائے تو ناموس کی خاطر حرم سرا کو آگ لگا دی جائے۔ 4 مئی کی صبح کو نجومیوں نے آ کر عرض کی کہ آج کا دن اعلیٰ حضرت کے لیے نامبارک ہے، اس لیے کچھ صدقہ خیرات دینا چاہیے، تو سلطان نے نجومیوں کی بات پر عمل کرتے ہوئے غسل کر کے مال و زر سے لدا ایک ہاتھی غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کیا اور قلعے کا معائنہ کیا۔ دوپہر کو سلطان ایک آم کے درخت کے نیچے آ کر آرام کرنے لگا اور کھانا بھی اسی جگہ منگوا کر کھانے لگا۔ ابھی چند لقمے ہی حلق سے نیچے اترے تھے کہ لوگ چیختے چلاتے ہوئے آئے اور کہا کہ سپہ سالار سید غفار دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ سلطان ٹیپو نے کہا کہ مجاہد موت سے نہیں ڈرتے، اور سید غفار بھی ایک مجاہد تھا۔ پھر ٹیپو سلطان نے ایک نظر اپنے نمک حرام وزیروں پر ڈالی اور کہا کہ اس غداری اور بے وفائی کا نتیجہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تم اور تمہاری آئندہ نسلیں ایک ایک دانہ اناج کے لیے ترسیں گی اور تم دنیا میں نہایت ذلت کی زندگی بسر کرو گے۔ یہ کہہ کر سلطان نے تلوار اور بندوق سنبھالی اور اپنے گھوڑے طاؤس پر سوار ہو کر دشمن کی طرف بڑھا۔ اس وقت سلطان یہ لباس زیر تن کیے ہوئے تھا، سفید رنگ کی قمیض اور چھینٹ کا پاجامہ، کمر میں سرخ رنگ کا پٹکا اور سر پر قیمتی امامہ تھا۔ اس نے 2 بیش قیمت پیٹیاں بھی لگا رکھی تھیں، ایک میں کارتوس اور دوسری میں تلوار لٹک رہی تھی، اور بازو پر ایک قرآنی آیت کا تعویذ باندھ رکھا تھا۔ سلطان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس طرف گیا جہاں دشمن گولہ باری کر رہا تھا، تو نمک حرام میر صادق نے پیچھے سے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور خود فصیل پر چڑھ کر انگریزی فوج کو حملہ کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے قلعے سے باہر چلا گیا۔ ایک سپاہی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس سے کہا کہ اے غدار، آقا کو اس مصیبت میں چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ اور پھر جوش اور غصے کی حالت میں اس غدار میر صادق کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چند دن کے بعد اس کی لاش اسی طرح اسی جگہ زمین پر گاڑ دی گئی۔ آج تک دنیا اس کے کردار اور قبر پر تھوکتی ہے کہ یہی غداروں کا حال ہوتا ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ذلت۔ دوپہر کے وقت تک سلطان کی سپاہ بڑے جذبوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی کہ نمک حرام وزیر خزانہ پورنیا نے، جو در پردہ انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے سے بلوایا۔ فوج اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور سفید نشان دیکھ کر دشمن کو خبر دے دی گئی کہ میدان صاف ہے، بے خوف بڑھتے چلے آؤ۔
چنانچہ انگریزی فوج جنرل بیرٹ کی کمان میں دریا پار کر کے آسانی سے قلعے کی فصیل پر چڑھ گئی اور اندر داخل ہو گئی۔ اس موقع پر قلعے کا افسر اعلیٰ غدار میر قاسم بھی دشمن کی رہنمائی کر رہا تھا۔ جب سلطان تین طرف سے دشمن کی فوج میں گھر چکا تھا تو دشمنوں کی طرف سے ایک گولی سلطان کے گھوڑے طاؤس کو لگی اور وہ گھوڑا جاں بحق ہو گیا، تو سلطان نے پا پیادہ دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ سلطان کے جانباز، جانثار اور وفادار سپاہی بھی دیوانہ وار سلطان کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہو رہے تھے۔ اسی اثنا میں اس کے ایک سپاہی نے یہ مشورہ دیا کہ حضور، آپ اپنے آپ کو انگریزوں پر ظاہر کر دیں تو وہ آپ کی قدر کریں گے اور آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ تو سلطان نے جوش میں آ کر جواب دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جنگ کے اسی ہنگامے کے دوران ایک گولی سلطان کے دل کے قریب آ کر لگی۔ سلطان زخمی ہو کر گر پڑا۔ وہ لہو لہان تھا اور تقریباً بے ہوش تھا کہ ایک انگریز کی نظر اس پر پڑی تو سلطان کا قیمتی لباس دیکھ کر اس کا دل للچایا اور اس نے قریب جا کر سلطان کی پیٹی اتارنی چاہی، تو اس حالت میں بھی سلطان کی غیرت یہ برداشت نہ کر سکی اور سلطان نے پلٹ کر تلوار سے اس پر وار کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک گولی سلطان کی کن پٹی کے قریب لگی اور غروب ہوتے سورج کے ساتھ ہی اسلام کا یہ درخشندہ ستارہ بھی اپنے ہی لہو کی سرخیوں میں غروب ہو گیا۔ رات تک وہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سلطان کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے مشعلوں کا انتظام کیا گیا۔ جب انگریزی فوج کے سپہ سالار جنرل ہیرس نے سلطان ٹیپو کی لاش کو دیکھا اور پہچانا تو وہ خوشی سے چلایا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی جب تک ٹیپو زندہ تھا انگریز یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ سلطان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرہ چمک رہا تھا، اور وہ تلوار کے دستے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا اور جسم اس قدر گرم تھا کہ اس کو شبہ ہوا کہ سلطان ابھی تک زندہ ہے۔ مگر جب اس نے نبض دیکھی تو وہ بند پائی گئی۔ جنرل ہیرس نے سلطان کی لاش کو پالکی میں رکھوا کر محل میں بھجوا دیا اور محل پر فوجی پہرا لگا دیا گیا۔ شہادت کے دوسرے روز یعنی 5 مئی 1799 کو صبح ہی سے سلطان شہید کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ سلطان کے وفادار سپاہی، امرا اور سردار میت دیکھ کر غم سے نڈال تھے۔ عوام تو دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ظہر کے وقت سلطان شہید کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جنازے کے آگے 4 انگریز کمپنیاں جا رہی تھیں۔ راستہ میں ہر طرف ہر شخص نوحہ کنا تھا، ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تدفین کے موقع پر موسم بڑا گرم تھا اور ہوا بھی بند تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ جنازہ 5 بجے کے قریب لال باغ پہنچا۔ جنازے کو حیدر علی کے مقبرے کے سامنے رکھا گیا۔ نماز جنازہ کے لیے صف بندی کی گئی۔ قاضی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا اور ابھی تکبیر کے لیے اللہ اکبر کا لفظ ہی ادا کیا تھا کہ آسمان سے بادل گرجنے کی آواز آئی، بجلی کے اس قدر زور سے کڑکنے کی آواز آئی کہ ہر طرف خوف کی وجہ سے سراسیمگی اور دہشت چھا گئی اور سلطان شہید کی لاش کو لحد میں اتار دیا گیا۔ قبر پر مٹی ڈال دی گئی۔ فوجی بینڈ نے آخری سلامی دی۔ جب لوگ واپس ہونے لگے تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ گویا پہلے آسمان نے بادل کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے سے سلامی دی اور پھر بارش کی شکل میں آنسو بہا کر اس آزادی کے متوالے اور اسلام کے شہید کے جانے پر غم کا اظہار کیا۔ دریائے کاویری میں اس سے قبل کبھی ایسا طوفان نہ آیا تھا اور طغیانی زوروں پر تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ آج قیامت کا دن ہے۔ جب سلطان ٹیپو کی تجہیز و تکفین کا کام ختم ہو گیا تو انگریزی افواج نے شہر کے گلی کوچوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ دشمن کی افواج نے رات کی تاریکی میں عورتوں اور بچوں سے ایسا ناروا سلوک کیا کہ جس نے دیکھا سنا دہل کر رہ گیا۔ پورے سرنگا پٹم میں عورتوں اور بچوں کی چیخیں بلند ہوتی رہیں۔ یہ غالباً ویسا ہی منظر ہوگا جو ارطغرل ڈرامے کے دوسرے سیزن میں کائی قبیلے کا نویان کی زیر قیادت منگولوں کے ہاتھوں حشر دکھایا گیا ہے۔ یہ لوٹ مار کا سلسلہ مسلسل 4 روز تک جاری رہا، حتیٰ کہ کوئی بھی گھر دشمن کے ظلم سے محفوظ نہ رہا ہوگا۔ دشمن کی فوجوں نے لوٹ مار کر کے اپنی بد اخلاقی کا دل کھول کر مظاہرہ کیا۔ انگریزی فوج کو اس جنگ سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا کیونکہ سلطان ٹیپو کی سلطنت وقت کی ایک امیر اور بہت خوشحال ریاست تھی۔ گورنر جنرل ہندوستان نے اس خوشی کے موقع پر جشن منایا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے اعلیٰ افسر سے لے کر ادنا سپاہی تک
तमाम अंग्रेज जुलूस की सूरत में गिरजाघर तक नंगे पांव गए और दुआएं की। रास्ते के दोनों तरफ फौजें मुतय्यन थी जिन्होंने उस जुलूस को तोपों की सलामी दी थी। जब टीपू सुल्तान की शहादत और मैसूर की फतह की खबर बरतानिया पहुंची तो वहां भी हुकूमत बरतानिया ने मुल्क में चरागां किया और खुशी मनाई गई, क्योंकि अब हुकूमत बरतानिया को भी वाज़ेह हो गया था कि हिंदुस्तान में उनके मद्दे मुकाबल अब कोई ताकत नहीं रही और हिंदुस्तान अब उनका मुकम्मल तौर पर गुलाम होगा। इस अजीम कामयाबी पर लॉर्ड वेलिंगटन को मार्किट्स का खिताब दिया गया और फौज के सपा सलार को लॉर्ड हैरिस ऑफ सरंगापटम का खिताब दिया गया और इनाम के तौर पर उसे 1,22,900 अशरफियाँ भी दी गईं। अर्तुगरुल और उसके वालिद सुलेमान शाह की तरह सुल्तान टीपू और उसके वालिद हैदर अली ने भी सारी उम्र मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारी। दोनों इस्लाम की खातिर अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और अपनी हंगामा खेज ज़िंदगी में उनको आराम नसीब न हुआ, मगर उन्होंने कौम और वतन से गद्दारी और बेवफाई न की। और सुल्तान टीपू ने इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए दुश्मन के खिलाफ जंग करते हुए जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन अपना सर दुश्मन के आगे न झुकाया। उसने अपने अमल से अपने इस कौल को सच कर दिखाया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। आखिर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर इस वीडियो का पहला हिस्सा नहीं देखा तो ज़रूर देखें, जिसमें टीपू की दिलेरी और जवांमर्दी के हैरत अंगेज़ वाक़यात बयान किए गए हैं। ड्रामा अर्तुगरुल भी अगर आपने नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह इस्लाम के ये दोनों हीरोज़ आप और आपकी नस्लों के खून को गरमाते रहेंगे। इकबाल ने इस्लाम के ऐसे ही हीरोज़ के किरदार को इन अल्फाज में बयान किया है कि यकीन मुहकम, अमल पहम, मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।